بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورہ فاتحہ مکیہ جس کی کل 7 آیات اور 1 رکوع، جس کی فضیلت اور منقبت اور قرآن کے علوم کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر بند کیے ہیں۔ جتنے مضامین قرآن کے آگے کھلنے والے ہیں اور یہ کھولنے والی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ کھولنے والی ہے، افتتاح کرنے والی ہے۔ اردو میں ہم افتتاح کہتے ہیں فاتحہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا فاتحہ پڑھنا ہے، وہ لفظ بھی کسی حد تک صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کا افتتاح کرنا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اس لیے فاتحہ کہتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے کچھ الفاظ اگرچہ وہ کوئی حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں، لیکن بطور سمجھانے کے وہ فاتحہ کہتے ہیں، یعنی فلاں کا فاتحہ کیا ہے یعنی اس کے لیے قرآن پڑھا ہے، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ذہن میں آ گئی جو آپ کو بتا دی۔ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن کے علوم کو کھولنے والی سورت ہے۔ اس سورت کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ اس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء المریض قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کتاب فاتحۃ الکتاب بھی ہے، شفاء المریض بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ جو میرے ناقص مطالعے میں کچھ باتیں تھیں میں نے آپ تک پہنچا دیں، کیونکہ مطالعہ میں جب بھی کوئی تفسیر کا سبق دیتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تو میں پہلے ضرور اس کو تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے کلام کو، قرآن مجید کو، اس سورہ فاتحہ کے اندر اس کے تمام مضامین کو بند کر دیے ہے، اور پھر وہ یہاں تک نہیں کہتے بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام پیغمبروں پر جو اترنے والی جو مشترک آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو تمام انبیاء کرام کو اس آیت سے، تمام انبیاء کرام پر اس آیت کی وحی کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس آیت کے اندر بند ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر بند ہے، اور پھر اس سے پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ با کے نقطے میں سب کچھ بند ہے،
کہ پہلے اپنے آپ کو صفر کرنا ہوگا، پھر اللہ کی کلام کو پڑھتے ہوئے اس کی علوم کی پھر اللہ کی طرف سے الہامی طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت اور قوت اور دبدبے والی اور خزانے والی کتاب ہے، جس کے پڑھنے کے اصول بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پس جب آپ قرآن پاک کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیں، جب قرآن پاک کی قرات کرنا چاہیں، تو قرآن پاک کی قرات کرنے سے پہلے آپ اس آیت کو، یعنی جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پس جب تم قرآن کی تلاوت کو شروع کرو تو پس استعاذہ کرو۔ استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے، شیطان لعین کے شر سے، جو عدو مبین ہے، جو کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے شر سے بچنے کی پہلے اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ ڈاکو کا ڈاکہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے، اور جب تم نماز پڑھو اس وقت بھی حکم ہے اعوذ باللہ شروع میں پڑھ لیا کرو۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے صوفیاء کرام کا کہ نماز سے پہلے ہی، ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی نہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے اندر بچائے۔ اور ایسے ہی قرآن پاک کیونکہ خزانہ ہے، لازمی بات ہے جب اس کو آپ کھولیں گے تو آپ پر شیطان طرح طرح کی وسوسے ڈالے گا، آپ کو پڑھنے کے لیے اکتائے گا، ورنہ آپ کتنی دیر تک فیس بک پر بیٹھے رہتے ہیں، واٹس ایپ کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، باوجود اس کے تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، اور وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بے شک اس میں اچھی باتیں بھی پڑھنے کو مل جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر اختراعات ہی ہوتی ہیں اور اس پر وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اختراعات سے بہتر ہے کہ اللہ کی کلام کو کثرت سے پڑھیں، اور اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے جس کسی کو زیادہ خطرہ ہو کہ قرآن پڑھنے کے دوران اس پر وسوسے آئیں گے، دوسرے دن شیطان کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی پیدا کر دے گا، تو وہ بسم اللہ کے ساتھ وہ اعوذ باللہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرے۔ بہت مجرب عمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے، با الساق کے لیے، با استعانت کے لیے، با ملانے کے لیے، اعوذ باللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی استعانت سے، اللہ کی پناہ سے، میں من الشیطان الرجیم، جو شیطان ہے، رجیم ہے، مردود ہے۔ رجم کو رجم اس لیے کہتے ہیں کہ اس شخص کو رد کیا جاتا ہے، اس پر لوگ پتھروں کی بارش کرتے ہیں تو مردود ہوتا ہے، اللہ مردود ہونے سے بچائے۔ شیطان کو پتھروں کی اور لعنت کا توق پہنا کر اس کو راندہ درگاہ کر کے عرش سے نیچے پھینکا گیا تھا، اس لیے اس کو رجیم کہتی ہے، رجم شدہ۔ من حمزہ ونفسہ ونفخہ، اس کے ہر قسم کی پھونک پھانک سے، اس کے ہر قسم کی ہمزات اور اس کی جو قسمیں ہیں، اس کی جو جماعت ہے، اس کے جو شتومڑے ہیں، ان کے شر سے، ونفسہ، اور اس کے انفاس سے، اس کی گندگی سے، ونفخہ، اور اس کی پھونک سے۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ پھونک مارتا ہے، اور پھونکے مارنے والوں پر وہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسے طلسماتی اور روحانی اعمال ہیں جس میں غیر مرئی، نان ویزیبل مخلوق کے ساتھ مخصوص ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس، تو ان کے مس کرنے سے انسان کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اس لیے انسان جس کو
اگر شیطان کا ہاتھ لگ جائے یا اس کا سایہ اس پہ پڑ جائے تو وہ آسیب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو آسیب کہتے ہیں، اور اگر اس کو مس کر دے تو اس کو وہ ہیولا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، سر چکرا جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر اندر گھس جائے، ان للہ و انا راجعون، اللہ تعالیٰ آذن اللہ، اللہ محفظنا، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی حالت کو دیکھ کے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اللہ بچائے۔ لیکن هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں ہمیں جنات چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، ہمیں جنات نے پکڑ لیے ہیں، ہمیں انہوں نے یتخبط الشیطان من المس، ہماری عقل کو انہوں نے مخبوط الحواس کر دی ہے۔ انہیں یہ بھی پوچھو، کیا تم پاک رہتے ہو؟ کیا تم ذکر میں رہتے ہو؟ کیا تم نمازیں پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھنے والے کو شیطان جنات زیادہ تنگ کرتا ہے، کیونکہ اس کا وہ دشمن ہے۔ آپ کو انگریز یا آپ کو غیر مذہب شیطانوں کا شکار نظر نہیں آئیں گے، ان کے تو شیطان حامی ہیں، ان کے تو شیطان، ان کی تو آج بھی وائٹ ہاؤس میں ایک کرسی پڑی ہے جس پر ڈاکٹر صاحب اس چیز کے گواہ ہوں گے، اور میرے ماموں ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب نے اس کی تحقیق کی تھی کہ وہ اس کے اوپر ایک سفید چادر چڑھائی ہوئی ہے، اور وہ سب جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو الہام ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ شیطان ابلیس ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس وقت جس وقت حضور کا پیچھا کرنے کے لیے جس وقت انہوں نے میٹنگ بلائی تھی تو اس میں ایک داغنا کی شکل میں شیطان نہیں آیا تھا۔ بہرحال ایک بہت لمبی تفصیل پھر کھل پڑے گی اور یہاں تفسیر اعوذ باللہ کی رہ جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم، قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیطانوں کی کہ وہ کن پر نازل ہوتے ہیں۔ شیطان کی جماعت وہ اپنا کام کر رہی ہے اور اس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین کہا گیا ہے، شیطان نہیں کہا گیا۔ تنزل علی کل افاک ناسین، ہاں جو کلمہ گو، کلمہ پڑھ کر، نبی کو مان کر، اللہ کو وحدہ لا شریک کہہ کر پھر غیر اللہ کی طرف جائے گا اور ان پر ان پر بھروسہ کرے گا اور ان سے مانگے گا تو ہم ان کے ذہنوں کو اسی کی طرف کر دیں گے اور وہ شیطانوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تنزل علی کل افاک ناسین، ہر وہ بد عقیدہ انسان وہ ہے جو کہ کھلا ہوا گناہ گار ہے۔ ایک ہوتے ہیں عام گناہ گار، گناہ کیا، معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، پھر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی، پھر اس سے ہو گیا، پھر گناہ کیا تو پھر معافی مانگ لی، اللہ اس کو معاف کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کی نیت میں دوبارہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایسا گناہ گار کیا افاق بھی ہے، آسین بھی ہے۔ افاق یعنی کھلا ہوا، ایسا گناہ گار کہ جس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس دن سورۃ کہف کی آخری آیات میں جو آیات گزری تھی بڑی ہی پیاری آیات تھی، ننبئکم، وہ بڑی پیاری آیات ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک منٹ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ آیت اور اس آیت کو آپس میں اگر جوڑیں تو کیا ہے، بالکل ترتیب برابر ہے، رب بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، اور سورۃ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کو بتاؤں اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو کہہ دو کہ شیطان جنات کن کو اپنا شکار کرتی ہیں، جو لوگ کھلے ہوئے گناہ میں ملغز مغلظ ہو کر پھر اللہ کی اس منع شدہ گناہ کو کرتے ہوئے نہیں رکتے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور پھر ان کی تشریح سورۃ کہف کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خبر نہیں دی ایسے اکثرین اعمال کی، جو برے اعمال ہیں، سب سے خسارے والے اعمال ہیں، وہ کون سے ہیں کہ جس میں کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی عمل نیک بنا لے اور پھر اس کو قرآن و سنت کا درجہ دے دے اور پھر اپنے ذہن میں وہ اس کو یہ سمجھے کہ میں تو بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس نے اپنے تئیں جو کچھ کیا ہے وہ ضلالت، اور اپنی صحیح جو اس نے صوفیت میں کی ہے وہ اس نے گمراہی میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے۔
اس کی زندگی گمراہی کا شکار ہو چکی۔